صدق الله العظيم. عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذه القلوب تصدع كما يصدع الحديد إذا أصابه الماء. قالوا يا رسول الله وما جلاؤها؟ قال كثرة ذكر الموت وتلاوة القرآن أو كما قال عليه الصلاة والسلام. نہایت ہی قابل قدر مصلیان کرام، محترم بزرگوں، نوجوان دوستوں اور عزیز ساتھیوں، رمضان کا مہینہ قرآن کا مہینہ ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ قرآن کا مہینہ ہے، اور رمضان کا موسم کہہ لیجئے کہ قرآن کا موسم ہے۔ رمضان اور قرآن دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصیام والقرآن یشفعان یوم القیامہ، کہ روزہ اور قرآن دونوں شفاعت کریں گے کل قیامت کے لیے۔ روزہ کہے گا بندے کے تعلق سے اللہ رب العزت سے کہ رب کریم مولا یہ دن بھر روزہ رکھتا تھا، بھوکا رہتا تھا، پیاسا رہتا تھا، اس لیے اس کے حق میں میری سفارش کو قبول فرما دیا۔ اور اسی طرح قرآن کہے گا کہ رب کریم یہ رات میں میری تلاوت کیا کرتا تھا، رات کی نیند کو قربان کیا کرتا تھا، رات کی تکلیفوں کو برداشت کیا کرتا تھا، مولا اس کے حق میں میری سفارش کو قبول فرمائیے اور اسے جنت میں داخل کروائیے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ روزہ بھی انسان کو جنت میں داخل کرائے گا اور قرآن بھی انسان کو جنت میں داخل کروائے گا۔ دونوں سفارش کریں گے، شفاعت کریں گے۔ تو رمضان کا قرآن سے تعلق ہے اور قرآن کا رمضان سے تعلق ہے۔ گزشتہ جمعہ میں آپ حضرات کے سامنے رمضان المبارک کے تعلق سے کچھ باتیں عرض کی گئی۔ آج انشاءاللہ رمضان اور قرآن کے تعلق سے کچھ باتیں عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی، تاکہ قرآن اور رمضان کا جو آپس میں رشتہ ہے وہ رشتہ ہمارے ذہنوں میں مستحضر ہو جائے، پیوست ہو جائے، اور ہم قرآن کے ساتھ بھی وہ سلوک کرنے لگے جو قرآن کا حق ہے۔ صدیوں سے مسلمانوں کا یہ طرز عمل رہا ہے کہ فجر کی نماز ہوئی اور قرآن کو لے کر کے بیٹھ گئے اور قرآن کی تلاوت شروع ہو گئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے کے بعد سے مسلمان کے معاشرے کا یہ حال تھا کہ ہر معاشرے میں مسلمان مردوں کی اور مسلمان عورتوں کی عادت ہوتی تھی کہ فجر کی نماز ہوئی اور قرآن کو لے کر کے بیٹھ گئے اور قرآن کی تلاوت شروع ہو گئی۔ ہر گھر پہ ہوتا تھا، اور وجہ اس کی یہ تھی بزرگوں کہ ان کو معلوم تھا کہ قرآن کے ایک ایک لفظ میں برکتوں کا خزینہ ہے، قرآن کے ایک ایک حرف میں رحمتوں کا خزانہ ہے۔ ان کو پتا تھا، ان کے دل میں اس بات کا استحضار تھا، اس پر ان کا یقین تھا، اور اس کو وہ مان کر کے چلتے تھے یقین کے درجے میں۔ تو ان کے لیے فجر کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد قرآن کی تلاوت کرنا آسان ہوتا تھا۔ دنیا کے کام وہ بعد میں کرتے تھے، ملازمت پر وہ بعد میں جاتے تھے، کاروبار کو وہ بعد میں سنبھالتے تھے، اور دیگر مصروفیتوں پہ وہ بعد میں لگتے تھے۔ عورتیں بعد میں کھانا بناتی تھی، عورتیں بچوں کو بعد میں تیار کرتی تھی۔ پہلے ان کا یہ طریقہ ہوتا تھا کہ قرآن کریم کی تلاوت کیا کرتے تھے، اور صدیوں سے یہ طریقہ چلا آ رہا تھا۔ تو وجہ یہی تھی کہ ان کو پتا تھا کہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شفا رکھی ہے، قرآن کریم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے غذا بنایا ہے، قرآن کریم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوا بنایا ہے۔ تو قرآن دوا بھی ہے، قرآن شفا بھی ہے، اور قرآن غذا بھی ہے۔ ان کو اس بات کا یقین ہو چلا تھا، اس لیے ان کے لیے قرآن کی تلاوت کرنا بزرگوں آسان ہو گیا تھا۔ اور ان کے سامنے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث بھی ہوتی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے تو ایک حرف پڑھتا ہے تو اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں، 2 حرف پڑھتا ہے 20 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کے طور پر بتلایا کہ دیکھو کہیں یہ نہ سمجھ لینا کہ الف لام میم ایک حرف ہے،
الف ایک حرف ہے، لام ایک دوسرا حرف ہے اور میم ایک تیسرا حرف ہے، لہذا اگر الف پڑھو گے تو 10 نیکیاں ملی، میم پڑھے لام پڑھے تو 20 نیکیاں ہو گئی، اور میم پڑھ لیے تو 30 نیکیاں مل گئی۔ الف لام میم آپ نے تلاوت کر لی، آپ کے خزانے میں، آپ کے نامہ اعمال میں 30 نیکیاں جمع ہو گئی۔ اس بات کا یقین تھا۔ آج ہمارے سامنے اگر کوئی یوں کہہ دے کہ بھائی اگر قرآن کریم کی ایک آیت تلاوت کرو گے، ایک لفظ پڑھو گے تو 10 روپے ملیں گے، 10 ریال ملیں گے، 10 ڈالر ملیں گے، تو پھر دیکھیں کہ قرآن کریم کی کیسی تلاوت ہوتی ہے۔ کیونکہ سکے ہمارے سامنے پڑے ہیں، نوٹ ہم دیکھ چکے ہیں، ریال کی قیمت ہمیں معلوم ہے، ڈالروں کی قیمت ہمیں معلوم ہے، تو اگر یہ اعلان ہو جائے اور ہمارے سامنے ایسا مقصد ہونے لگے کہ ایک آیت ایک قرآن کریم کے حرف کے پڑھنے پر 10 روپے ملنے لگے تو ہر آدمی قرآن کی تلاوت کرے گا، مسجدوں میں بھیڑ ہوگی اور ہر آدمی قرآن کو زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی کوشش کرے گا، کیونکہ سکوں کا وجود ہے، ہم دیکھ رہے ہیں، لیکن نیکیوں کا تصور بزرگوں نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی ہے کہ اگر تم پڑھو گے آج ایک لفظ تو کل 10 نیکیاں ملے گی، اور وہ سکہ، نیکیوں کا سکہ جو ہے اس وقت چلیں گے جب دنیا کے روپے، دنیا کے ڈالر اور دنیا کے ریال نہیں چلیں گے۔ ایسے موقع پر وہ سکے چلیں گے جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آدمی قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو ایک لفظ کے پڑھنے پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ تو کتنی عظیم بات ہے اور کیسی سوچنے کی بات ہے کہ اگر ہم ایک لفظ پڑھ لیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ 10 نیکیاں عنایت فرما دیں گے۔ اگر ہم قرآن پڑھتے جائیں گے تو اللہ کے یہاں ہمارے نامہ اعمال میں کتنی نیکیاں لکھی جائیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کل قیامت کا دن ہوگا، ایک شخص گناہوں بھری زندگی گزار کر کے آیا ہوگا، اس کے پاس صرف ایک نیکی ہوگی، اور ایک دوسرا شخص ہوگا اچھی زندگی گزاری ہوگی، لیکن کیونکہ سب چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ پرکھیں گے، جنت میں جانے کے لیے اس کے پاس صرف ایک نیکی کی کمی ہوگی۔ اب 2 آدمی ہو گئے، ایک تو ایسا ہے جس کے پاس جنت میں جانے کے لیے صرف ایک نیکی کی کمی پڑ رہی ہے، اور ایک دوسرا آدمی ایسا ہے جس کے پاس خزانے میں صرف ایک نیکی ہی ہے۔ وہ آدمی جس کے پاس نیکی کی ایک نیکی کی کمی ہوگی، وہ ڈھونڈے گا لوگوں کو، رشتہ داروں کے پاس جائے گا، دوستوں کے پاس جائے گا، سب سے کہے گا کہ دیکھو ایک نیکی کی کمی ہو رہی ہے، میری بات بن رہی ہے، مجھے جنت میں داخلے کی اجازت مل جائے گی، مجھے ایک نیکی دے دو۔ سب انکار کریں گے، ماں انکار کرے گی، باپ انکار کرے گا، بیٹا انکار کرے گا، بہن انکار کرے گی، بھائی انکار کرے گا، سب انکار کرے گا۔ اچانک اس کی ملاقات اس سے ہوگی، یہ اللہ کا حکم ہوگا، اور وہ پوچھے گا کہ آپ پریشان دکھ رہے ہیں، وہ کہے گا کہ بات یوں ہے کہ میں نے اچھی زندگی گزاری، آج نامہ اعمال تولے جا رہے ہیں اور میرے نامہ اعمال تولے گئے تو ایک نیکی کی کمی واقع ہو گئی، اگر ایک نیکی مجھے مل جاتی تو مجھے جنت میں جانے کا موقع مل جائے گا اور میری قسمت بدل جائے گی، ورنہ ڈر ہے مجھے۔ وہ کہے گا، کچھ دیر سوچے گا، کہے گا دیکھو میرے پاس تو صرف ایک نیکی بچی ہے، اگر میں ایک نیکی بچا کر کے بھی رکھتا ہوں تو میں جہنم میں ہی جانے والا ہوں، سزا تو بھگتوں گا، اس لیے یوں کرو کہ ایک نیکی میری تم لے لو اور تم جنت میں چلے جاؤ۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ وہ آدمی ایک نیکی اس آدمی کو دے دے گا جسے ایک نیکی کی ضرورت ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت کے فیصلے فرمائیں گے، اور پھر اللہ کی رحمت جوش میں آئے گی۔ اسے کہتے ہیں اللہ کی رحمت، کہ اللہ کی رحمت جوش میں آئے گی اور کہے گی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کہا جائے گا کہ تو نے یہاں پر دریا دلی کا مظاہرہ کیا، تیرے پاس ایک نیکی تھی اور ایک بندے کے ساتھ خیر خواہی کی، تجھے میں جنت میں داخل کرتا ہوں، تو اللہ کی رحمت کی وجہ سے اس آدمی کو بھی جنت میں داخل کر دیا جائے۔ تو ایک ایک نیکی کی قدر و قیمت اور ایک ایک نیکی کی اہمیت دوستوں اس وقت معلوم پڑے گی جب ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے۔ تو اس قرآن کریم میں قرآن کریم کے سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ایک حرف پڑھو گے 10 نیکیاں ملے گی، ایک لفظ سنو گے 10 نیکیاں اللہ تبارک و تعالیٰ عنایت فرمائیں گے۔ کتنی بڑی بات ہے، کتنی اہم بات ہے۔ آج ہم جو دیکھتے ہیں قرآن میں منزلیں متعین ہیں، 7 منزلیں متعین ہوتی ہیں۔ لوگوں کا معمول تھا کہ روزانہ ایک منزل قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتے تھے تو 7 دن میں قرآن ان کا مکمل ہوتا تھا۔ آج بھی قرآن کھول کر کے ہم دیکھیں، ہماری مسجدوں میں، ہمارے گھروں میں جو قرآن رکھے ہوتے ہیں
اس میں منزلیں بنی ہوتی ہیں، 1 منزل 2 منزل 3 منزل، اس طرح 7 منزلیں قرآن میں ہیں۔ کیا مطلب ہے؟ لوگوں کا معمول تھا، مردوں کا بھی معمول تھا، بزرگوں اور عورتوں کا بھی معمول تھا، اور بچوں کو بھی اس کی تربیت دی جاتی تھی کہ روزانہ قرآن پاک کی 1 منزل تلاوت کریں گے تو 7 دن میں جا کر کے قرآن مکمل ہوگا۔ لوگوں کے اندر کمی آئی، ہمتوں میں کوتاہی آئی، تو پھر پارے بنے، یعنی ایک پارا بھی اگر آدمی روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے تو 30 دن میں قرآن مجید مکمل کر لے گا۔ اتنی آسانیاں، اتنی آسانیاں ہمارے لیے پیدا کر دی گئی، بنا دی گئی، لیکن آج ہمیں قرآن پاک پڑھنے کی فرصت نہیں ملتی۔ قرآن پاک کی تلاوت کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہوتا۔ ہم سوچیں ذرا کہ اگر ایک نماز کے وقت 10 منٹ پہلے آتے ہیں ہم، اور قرآن کریم کو کھول کر کے ہم 10 منٹ میں 1 رکوع کی بھی تلاوت کر لیتے ہیں، ہم کتنا بڑا ذخیرہ جمع کر رہے ہیں آخرت کے اعتبار سے۔ 10 منٹ پہلے آ کر کے مسجدوں میں ہم بکواس کرتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، فضولیات میں لگے رہتے ہیں، قرآن کھول کر کے پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ اگر ہم پڑھ لیں تو بزرگوں ہمارے لیے نامہ اعمال میں کتنا بڑا ذخیرہ ہو جائے۔ مسجد میں نماز ادا کر لی اور باہر جا کر کے بیٹھ کر کے باتیں کر رہے ہیں، کھڑے ہو کر کے باتیں کر رہے ہیں، موبائل میں لگے ہوئے ہیں، چائے میں وقت گزاری کر رہے ہیں، طرح طرح کے خرافات میں لگ کر کے وقت کو برباد کر رہے ہیں۔ اگر ہر نماز کے بعد اگر ہمارے پاس فرصت ہو، کام نہ ہو، اور فضولیات میں لگنے کے بجائے اگر ہم آدھا پارا نہیں، 1 پاؤ نہیں، 1 صفحہ اور 2 صفحہ بھی پڑھ لے تو ہمارے لیے آخرت پہ ذخیرہ بن جائے۔ تو میں یاد کر رہا تھا کہ قرآن کریم کے سلسلے میں صدیوں سے مسلمانوں کا یہ دستور رہا ہے، یہ طریقہ رہا ہے کہ قرآن کو صبح فجر کی نماز کے بعد پڑھنا شروع کر دیتے تھے۔ اور یہ قرآن صرف رمضان میں ہی نہیں، رمضان میں قرآن کا خاص تعلق ہے رمضان سے، اور رمضان کا تعلق ہے قرآن سے، دونوں لازم و ملزوم ہے۔ اللہ نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ تو رمضان کا تعلق ہے قرآن کے ساتھ اور قرآن کا تعلق ہے رمضان کے ساتھ۔ رمضان اور قرآن دونوں لازم و ملزوم ہے۔ اسی بنیاد پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ایسا رمضان نہیں گزرا کہ آپ نے جبرائیل امین کو قرآن نہ سنایا ہو اور آپ نے قرآن پاک کو خط مکمل نہ کیا ہو رمضان کے مہینے۔ بڑی فضیلت کی بات ہے، بڑی برکت کی بات ہے، اور بہت بڑی اہمیت کی بات ہے کہ ہمارا تعلق قرآن سے جڑے، ہمارا تعلق قرآن سے بنے، قرآن سے الفت ہو، قرآن سے محبت ہو، قرآن پر ایمان ہو، قرآن کے پڑھنے کا اہتمام ہو، قرآن کے سمجھنے کی جستجو ہو۔ یہ تمام چیزیں ہماری زندگیوں میں بزرگوں کو آنی چاہیے۔ رمضان کا مہینہ آتا ہے تو قرآن کے تعلق سے امت مسلمہ کے اندر ایک ہلچل پیدا ہوتی ہے۔ اب دیکھیں کہ جو آدمی سال بھر قرآن نہیں پڑھتا، رمضان میں کم از کم کھولنے کی اسے توفیق ہو جاتی ہے۔ گھر میں الماریوں پر قرآن رکھے ہوئے ہوتے ہیں، سال بھر عورتیں اس پر ہاتھ نہیں لگاتی، لیکن رمضان کا مہینہ آتا ہے تو کم از کم رمضان کی برکت سے قرآن کو کھولنے کی انہیں توفیق ہو جاتی ہے۔ یہی نسبت ہے قرآن کا رمضان سے اور رمضان کا قرآن سے کہ کچھ نہ کچھ نسبت ہو جاتی ہے۔ آج افسوس کی بات یہی ہے کہ ہم ہر چیز کے لیے وقت دے رہے ہیں اور ہر کام کے لیے ہمارے پاس وقت ہے، تلاوت قرآن کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ کسی ملازم سے پوچھیے آپ کتنے پارے پڑھتے ہیں، وہ کہیں گے موقع نہیں ملتا۔ کسی تاجر سے پوچھیے آپ کتنے پارے کی تلاوت کرتے ہیں روزانہ، وہ کہیں گے موقع نہیں ملتا۔ کسی آدمی سے بھی پوچھ لیجئے، عالم سے پوچھ لیجئے، حافظ سے پوچھ لیجئے، قاری سے پوچھ لیجئے، دینی امور سے تعلق رکھنے والے لوگ جو جماعتوں میں جاتے ہیں اور دینی کاموں کو انجام دیتے ہیں، وہ ہر کام کریں گے، لیکن اس سے پوچھیں کہ آپ قرآن پاک کی کتنے پارے کی تلاوت روزانہ کر لیتے ہیں، تو کہیں گے کہ وقت نہیں ملتا۔ کیسی بے رغبتی ہے، کیسا بے ذوق ہو گیا ہے انسان، اور ہمارے دل کس طرح مردہ ہو گئے ہیں کہ ہمیں قرآن پاک کی تلاوت کی توفیق بھی نہیں ملتی اور ہمارا دل مطمئن رہتا ہے۔ دوستو وقت ہے کہ ہم قرآن کے ساتھ اپنا تعلق جوڑیں، وقت ہے کہ قرآن کے ساتھ ہم اپنے رشتے کو مضبوط کریں۔ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہم یہ نہیں کہہ سکیں گے کہ قرآن کریم کے پڑھنے کا وقت میرے پاس نہیں تھا، فرصت مجھے نہیں تھی کہ میں قرآن پاک کو پڑھتا۔ کل قیامت کے دن ہم بزرگوں نہیں کہہ سکیں گے، یہ نہیں کہہ سکیں گے کہ قرآن پڑھنے پڑھانے کا کوئی انتظام نہیں تھا۔ آج جگہ جگہ مساجد میں قرآن پڑھنے پڑھانے کا انتظام ہے، مدارس کھلے ہوئے ہیں، بزرگوں کے لیے بھی انتظام ہے، بڑوں کے لیے بھی انتظام کیے جاتے ہیں، عورتوں کے لیے بھی انتظام کیے جاتے ہیں، مردوں کے لیے بھی انتظام کیے جاتے ہیں۔ تو کل قیامت کے دن ہم میں سے بزرگوں کوئی یہ کہہ کر کے نہیں بچ سکے گا کہ رب العالمین میرے لیے پڑھنے کا انتظام نہیں ہو سکا تھا، میرے لیے سہولت نہیں تھی، مجھے فرصت نہیں
نہیں تھی، فرصت نکالنا ہوگا، فرصت آدمی کو مہلت نکال کر کے قرآن کریم کی تلاوت اور قرآن کریم کو سیکھنے کی کوشش کرنی ہوگی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے قرآن کریم کے لیے کیسی کیسی تکلیفیں اٹھائی، کیسی کیسی مشقتیں برداشت کی، کیسی کیسی تکلیفوں کو برداشت کیا کہ بزرگوں ایسی تکلیفیں برداشت کی، ایسی تکلیفیں برداشت کی کہ اسے ہم تصور میں بھی نہیں لا سکتے، اسے ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ قرآن کریم کی ایک ایک آیت کے لیے، قرآن کریم کی ایک ایک سورت کے لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو ایسی تکلیفیں برداشت کرنی پڑی۔ آج تو ہمارے سامنے قرآن مجلد خوشنما صفحوں میں موجود ہے، رنگ برنگے صفحے ہیں، مضبوط صفحے ہیں، عمدہ کتابت ہے، اور قرآن ہمارے سامنے موجود ہے۔ اب بس اسے پڑھنا ہے، یعنی کھانا تیار ہے، صرف لقمہ منہ کے اندر ڈال کر کے حلق سے نیچے اتارنا ہے، وہ بھی ہم نہیں کرتے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے مار کھا کھا کر کے قرآن پاک کی تلاوت کی ہے، ایک ایک آیت کی تلاوت کی ہے، ایک ایک آیت کو سیکھا ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ ایک صحابی ہیں، چھوٹے بچے تھے اس وقت، اور مدینہ منورہ کی بستی سے بہت دور کے آبادی میں وہ آباد تھے، وہاں رہتے تھے۔ مدینہ منورہ وہ آ نہیں سکتے تھے، اس لیے وہ بچے تھے لیکن قرآن کی عادت ان کے دل میں آ گئی تھی، تو روزانہ اپنے گھر سے نکل کر کے راستے پر آ جاتے تھے جہاں سے مدینے کا قافلہ گزرتا تھا، اور وہ راستے میں آ کر کے کھڑے ہو جاتے تھے۔ کبھی کبھی صبح سے شام تک بھوکے پیاسے کھڑے رہتے، کوئی قافلہ نہیں آتا تو شام کو گھر واپس چلے جاتے۔ کبھی کوئی قافلہ آتا تو پوچھتے کہ بھائی آپ کو کوئی قرآن کی آیت یاد ہے، کوئی قرآن کی سورت یاد ہے؟ تو کوئی صحابی کہتا جو قافلے میں ہوتا کہ مجھے فلاں سورت یاد ہے، اس سے یاد کر لیتے۔ کوئی کہتا مجھے فلاں آیت یاد ہے، وہ یاد کر لیتے۔ وہ کہتے ہیں کہ مہینوں نہیں سالوں میرا یہ معمول رہا کہ روزانہ فجر کی نماز کے بعد میں اپنے گھر سے نکل جاتا اور دور راستے پر جا کر کے جہاں سے مدینے کے قافلے گزرتے تھے وہاں پہ کھڑا ہو جاتا، کبھی واپس آتا، ہفتوں کبھی واپس آنے پڑتا، کبھی قافلہ مل جاتا تو میں قرآن کی ایک آیت اس سے سیکھتا، قرآن کی ایک سورت سیکھتا، اس طرح میرے پاس قرآن کا ایک بڑا ذخیرہ جمع ہو۔ تو ایسی مشقت کر کے، ایسی تکلیفیں برداشت کر کے ان لوگوں نے قرآن کو سیکھا اور قرآن کی آیتوں کو محفوظ کیا، صحابہ نے محفوظ کیا۔ بزرگوں آج قرآن مصحف کی شکل میں قرآن لکھا ہوا ہمارے پاس موجود ہے، لیکن ہمیں پڑھنے کی توفیق نہیں ملتی۔ جب انہوں نے ایسی مشقت برداشت کی تھی، ایسی تکلیفیں برداشت کی تھی اور اس قدر تکلیف برداشت کر کے قرآن کو سیکھا تھا، قرآن کو پڑھا تھا، ان کا لگا تھا، ان کے خون لگے تھے، ان کو تکلیفیں دی گئی تھی، انہیں مارا گیا تھا اور انہوں نے بھوک اور پیاس کو برداشت کیا تھا، اس لیے قرآن جب وہ پڑھتے تھے تو انہیں مزہ آتا تھا، قرآن جب سنتے تھے تو انہیں لطف آ جاتا تھا، اس کی زندگی میں بہترین طرح کی تبدیلی پیدا ہو جاتی تھی، خوشنما تبدیلی پیدا ہوتی تھی جب قرآن کریم کی وہ تلاوت کرتے تھے، جب قرآن کریم کو وہ سنتے تھے، حیرت انگیز تبدیلیاں ان کی زندگیوں میں آ جاتی تھی۔ حضرت عباد بن بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دو صحابی ہیں، دونوں عرض کرتے کہتے ہیں کہ ایک غزوے کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ فلاں پہاڑی پر جا کر کے کون چوکیداری کرے گا، دشمن کا اس طرف سے آنے کا خطرہ ہے، اور صحابہ کرام کی جماعت پہاڑ کے اس طرف آرام کر رہی تھی، خیمہ ڈالی ہوئی تھی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شام کے وقت میں پوچھا کہ رات میں ہو سکتا ہے کہ دشمن پہاڑ کے اس جانب سے آ کر کے حملہ کر دے، تو کچھ لوگ ایسے تیار ہو جو پہاڑ پر جا کر کے چوکیداری کرے، دشمن آئے تو ہمیں اطلاع کرے۔ تو حضرت عباد بن بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دونوں صحابی تیار ہوئے، پہاڑ پر گئے، کھڑے رہے، چوکیداری کرتے رہے، رات ہو گئی تو ایک نے دوسرے سے کہا کہ دیکھو ہم یوں ہی بیٹھ کر کے وقت گزاریں گے اچھی بات نہیں ہے، ایک ہماری ذمہ داری ہے، ایک اللہ کی عبادت ہے۔ ایسا کرتے ہیں کہ کچھ دیر رات میں عبادت کرتا ہوں، نماز پڑھتا ہوں اور تم چوکیداری کرو، اور پھر میں چوکیداری کروں گا، تم نماز ادا کر لینا، اس طرح عبادت میں بھی رات گزر جائے گی اور اپنی ذمہ داری بھی ادا ہو جائے گی۔ چنانچہ مشورہ ہوا اور مشورہ ہونے کے بعد ایک صحابی نماز کے لیے نیت باندھا اور وہ کھڑے ہو گئے، قرآن پاک کی سورت شروع کی، سورہ طہ شروع کر دی۔ دشمن آ گیا جس کا خطرہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تھا، اور وہ آ کر کے اس نے تیر مارا تو وہ تیر آ کر کے سیدھا حضرت عباد بن بشر یا عمار بن یاسر دونوں میں سے جو بھی تھے ان کو جا کر کے تیر لگی، وہ خون آلود ہو گئے۔ انہوں نے دوسری مرتبہ تیر پھینکا، وہ بھی آ کر کے ان کے بدن پہ چسپا ہوا، خون بہ رہا ہے اور قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، نماز میں کھڑے ہیں۔ کچھ دیر کے بعد انہوں نے تلاوت مختصر کی
اور اپنے ساتھی سے کہنے لگے کہ دیکھو قرآن پڑھنے میں وہ لطف آ رہا تھا، ایسا مزہ آ رہا تھا اور ایسی چاشنی مل رہی تھی مجھے کہ میرا دل نہیں کر رہا تھا کہ میں قرآن کریم کی تلاوت کو ترک کر دوں اور نماز کو مختصر کروں، لیکن ذمہ داری ہے، تم سو رہے تھے، بلکہ سونے کی بات ہوئی تھی کہ تم سو رہے تھے اور میں تلاوت میں کھڑا ہو گیا تھا، نماز میں کھڑا ہو کر کے تلاوت کرنے لگا تھا۔ اگر مجھے اس بات کا خوف نہیں ہوتا، مجھے اس بات کا ڈر نہیں ہوتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس ذمہ داری کے لیے مجھے ہم دونوں کو بھیجا ہے، تم تو سو رہے تھے، میں عبادت میں لگا ہوا تھا، اگر میں عبادت میں ہی لگا رہتا تو دشمن آ کر کے حملہ کر دیتا قافلے کے اوپر، اس لیے میں تلاوت کو مختصر کر کے، نماز کو مختصر کر کے تمہیں لگا رہا ہوں۔ ایسا لطف آتا تھا انہیں نماز پڑھنے میں کہ نماز کو مختصر کرنے میں بھی انہیں تکلیف ہوتی تھی، قرآن کے مکمل نہ پڑھنے کی وجہ سے انہیں قلق ہوتا تھا، انہیں تکلیف محسوس ہوتی تھی کہ میں قرآن کی سورت کو کیوں نہیں مکمل کر سکا، میں قرآن کی تلاوت کیوں نہیں مکمل کر سکا۔ ایسا کیوں ہوتا تھا بزرگوں؟ ان کے دل صاف تھے، ان کا دل پاکیزہ تھا، کینہ نہیں، حسد نہیں، بغض نہیں، دلوں کے اندر کسی کے لیے نفرت نہیں، دل پاک تھا۔ تو جب قرآن کی تلاوت ہوتی تھی تو دل میں قرآن کے انوارات اترتے چلے جاتے تھے اور قرآن کی منور روشنی سے دل بالکل منور ہو جاتا تھا، پھر قرآن پڑھنے میں انہیں مزہ آتا تھا، قرآن پڑھنے میں انہیں ذائقہ آتا تھا۔ آج ہمارے دل ویران ہیں، دلوں میں مایوسیاں ہیں، گھروں میں مایوسیاں ہیں، گھروں میں جھگڑے ہیں، گھروں میں فسادات ہیں، گھروں میں آرام نہیں مل رہا۔ وجہ بزرگوں یہی ہے کہ دل کے اندر سے قرآن نکلا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دل کے اندر مایوسی کو ڈال دی، دل کے اندر سے قرآن نکلا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دلوں کو غموں سے بھر دیا۔ قرآن گھر کے اندر سے نکلا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے گھروں میں قرآن کے نکلنے کی وجہ سے گھروں کے ماحول کو خراب کر دیا، گھروں کے اندر نحوست آ گئی، گھروں کے اندر لڑائیاں آ گئی، گھروں کے اندر جھگڑے آ گئے، گھروں کے اندر فسادات آ گئے۔ وہ محبت نہیں رہی، وہ چاشنی نہیں رہی، وہ لطف نہیں رہا، وہ ذوق نہیں رہا، وہ شوق نہیں رہا۔ بزرگوں یہی ہوا کہ قرآن ہمارے دل سے نکل گئے اور قرآن ہمارے گھروں سے نکل گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے دلوں میں بھی الجھن کو ڈال دیا، ہمارے گھروں میں بھی الجھن ڈال دیا۔ پریشان ہیں، لٹ رہے ہیں، مارے جا رہے ہیں، ستائے جا رہے ہیں۔ کیا ہوا؟ ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به آخرین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی قرآن کے ذریعے سے قوموں کو اٹھاتے ہیں اور اسی قرآن کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ قوموں کو گرا دیتے ہیں۔ جب قومیں قرآن پر عمل کرتی ہیں، قرآن کو سینے سے لگا کر رکھتی ہے، قرآن کے احکامات پر عمل کرتی ہے، تو بزرگوں اللہ تبارک و تعالیٰ اس قوم کو آباد کر دیتے ہیں، اس قوم کو بلندیاں نصیب فرماتے ہیں۔ اور جب قوم قرآن کو پش ڈال دیتی ہے، قرآن کی تلاوت کو چھوڑ دیتی ہے، قرآن کے احکام پر عمل کرنا بند کر دیتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس قوم کو ذلت کے اندر ڈال دیتے ہیں۔ ہمارے اوپر ذلتیں یوں ہی نہیں آئی، ہم یوں ہی پریشان نہیں کیے جا رہے، ہم ایسے ہی ستائے نہیں جا رہے، ہم ایسے ہی الجھائے نہیں جا رہے۔ بزرگوں کہیں نہ کہیں ہم سے کمی ہوئی، کہیں نہ کہیں ہم سے کوتاہیاں ہوئی، دل بھی پریشان ہے، گھر میں بھی پریشانیاں ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی گھر میں قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہے تو رحمت کے فرشتے آ کر کے اس گھر کو گھیر لیتے ہیں اور رحمت کے فرشتے اس میں آ جاتے ہیں اور شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے اور کتنا اہم نسخہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا ہے کہ اگر گھر کے اندر قرآن کی تلاوت ہوگی تو رحمت کے فرشتے گھر میں آئیں گے، اور اگر گھر کے اندر قرآن کی تلاوت نہیں ہوگی تو شیطان آ کر کے اس گھر میں بسے گا۔ شیطان اور اللہ کے فرشتے دونوں ایک جگہ رحمت کے جمع نہیں ہوتے، رحمت کے فرشتے ہوں گے، شیطان بھاگے گا، اور شیطان رہے گا تو رحمت کے فرشتے اس کی بدبو کی وجہ سے نہیں آئیں گے۔ تو گھروں میں قرآن کی تلاوت ہو تو رحمت کے فرشتے ڈیرا ڈال دیتے ہیں۔ آج کیا معمول ہے؟ آج یا تو نمازی فجر کی غائب ہوتی ہے، اور اگر نماز ہم نے ادا بھی کر لی تو سوتے سوتے نماز ادا کرتے ہیں۔ 10 منٹ اگر کسی مسجد میں قرآن کی تعلیم ہو جاتی ہے، قرآن کی تفسیر ہو جاتی ہے، حدیث کی تشریح ہو جاتی ہے، دین کی کچھ باتیں ہو جاتی ہیں، تو نیند کا ایسا غلبہ ہمارے اوپر طاری ہوتا ہے کہ 10 منٹ اور 5 منٹ قرآن اور حدیث کی باتیں سننے کا وقت نہیں ہوتا۔ ہم بھاگتے ہیں الٹے پاؤں مسجد سے اور جا کر کے بستر پر لیٹ جاتے ہیں، سو جاتے ہیں، رہی صحیح کسر پوری کرنے کے لیے دیر تک جا کر کے سوتے ہیں۔ یہ ہمارا معمول ہو گیا۔ تو کہاں سے ہمارے گھروں میں رحمت کے فرشتے آئیں گے اور کہاں سے ہمارے گھروں سے شیطان بھاگیں گے کہ ہمارے گھروں سے نحوست ختم ہو؟ ہر ایک کا رونا ہے نا آج، ہر آدمی رو رہا ہے کہ کسی نے کچھ کر دیا ہے، میری دکان پہ کچھ کر دیا ہے، کاروبار پہ کچھ کر دیا ہے، گھر پہ کچھ کر دیا ہے، پریشانیاں ہی پریشانیاں ہیں، الجھن ہی الجھن ہے۔ ہم نے اپنی بربادی کا سامان اپنے ہاتھوں سے تیار کیا ہے،
ہم نے اپنے کاروبار کو اپنے ہاتھوں سے تباہ و برباد کیا ہے، ہم نے اپنے گھروں میں نحوست اپنے ہاتھوں سے لا کر کے رکھ دی ہے۔ قرآن کی تلاوت نہیں، وہ قرآن جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوا بنایا، وہ قرآن جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے شفا بنایا، وہ قرآن جسے اللہ نے غذا بنایا کہ پڑھتے جاؤ لطف آئے گا، دل صاف ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب قرآن ایک ایسی چیز ہے کہ آدمی جب قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے تو قرآن پاک کی تلاوت کی وجہ سے دلوں کا زنگ دور ہوتا ہے، دل کا زنگ دور ہو جاتا ہے، دلوں پر جو زنگ چڑھتے ہیں وہ دلوں کے زنگ دور ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں۔ ان هذه القلوب تسطو كما يسطو الحديد اذا اصابه الماء، ان دلوں پر بھی زنگ لگ جاتے ہیں جس طرح لوہے پر جب پانی لگ جائے تو اس پر زنگ لگ جاتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر جنگ لگ جائے وما جلاؤها یا رسول اللہ تو اس کو سیقل کرنے کا طریقہ کیا ہے، دل کو صاف اور پاکیزہ کیسے کریں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کثرت ذکر الموت و تلاوت القرآن، موت کو سامنے رکھا کرو اور قرآن کی تلاوت کرو، دل کے اوپر جو زنگ لگے ہیں وہ ختم ہو جائیں گے، دل سیقل ہو جائے گا، دل صاف ہو جائے گا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو بزرگوار یہ کہہ رہا تھا کہ جس گھر میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، گھر چھوٹا سا ہوگا، گھر جھوپڑی ہوگی، بظاہر کشادگی نہیں ہوگی، اس پہ وسعت نہیں ہوگی، لیکن مرد بھی تلاوت کر رہے ہیں، عورت بھی تلاوت کر رہے ہیں، گھر کے اندر سکون ہوگا، گھر کے اندر راحت ہوگی۔ آدمی گھر میں جائے گا تو ایسا لگے گا کہ ہاں گھر میں آیا ہوں، لیکن اگر گھر کے اندر سے قرآن کی تلاوت ختم کر دی جائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَضَاقَ عَلَىٰ أَهْلِهِ، گھر بہت وسیع ہے اور بہت زیادہ اس کے اندر وسعت ہے، لیکن گھر میں رہنے والوں کے لیے وہ گھر تنگ کر دی جائے گی، گھر میں سکون نہیں ملے گا، جھگڑے ہوں گے اور راحت نام کی گھر میں کوئی چیز نہیں رہے گی۔ حالانکہ ادھر گھر وسعت والا ہے اور ادھر گھر تنگ ہے، تنگ گھر میں رہنے والا آرام سے رہ رہا ہے اور وسعت والے گھر میں سکون نہیں ہے، بے چینی ہے۔ وجہ یہی ہے کہ ہم قرآن کی تلاوت گھروں سے نکال دیے، قرآن کی تلاوت ہم گھر میں نہیں کرتے، تو بے سکونی، بے چینی اور ہمارے دلوں کا جو بے قراری ہے، یہ تمام چیزیں بزرگوں اس وجہ سے آئی ہے کہ ہم نے قرآن سے جو تعلق بنانا چاہیے وہ قرآن سے تعلق نہیں بنایا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کیا تھا ان کے پاس؟ رہنے کے لیے کچے گھر تھے، چھت کھجور کے تنوں کے تھے، دیواریں کچی اینٹوں کی بنی ہوئی تھی، دیوار پر پردے جو لگے ہوئے تھے وہ ٹاٹ کے تھے، ٹاٹ کے کچھ نہیں تھا، کچے گھر ہیں، کھجور کے تنے ہیں، کچی دیواریں ہیں، لیکن بزرگوں ان کی زندگیوں میں ایسا سکون تھا، ایسی راحت تھی کہ دنیا میں انہیں جنت کا جیسا مزہ آتا تھا اور جنت کا سکون ملتا تھا۔ آج ہمارے پاس کیا نہیں ہے، لوگوں کے پاس کیا نہیں ہے، کہاں کچھ کمی ہو رہی ہے؟ ہر آدمی کے پاس اللہ نے تقریباً سب کچھ دے رکھی ہے۔ ایک غریب سے غریب آدمی بھی ہے، وہ تقریباً ہر وقت تو کھاتا پیتا ہے، لیکن ان کے دسترخوان پر فاقے ہوا کرتے تھے، کبھی دسترخوان بچ جاتے تھے، کبھی دسترخوان نہیں بچتے تھے۔ باپ کے پاس دینے کے لیے بیٹے کو کچھ بھی نہیں ہوتا تھا، لیکن بیٹے کے دل میں باپ کے لیے محبت موجود تھی۔ بیٹے کے پاس باپ کو دینے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا، لیکن باپ کی شفقت بیٹے کو محسوس ہوا کرتی تھی۔ بیوی کے پاس شوہر کو دینے کے لیے کچھ نہیں ہوا کرتا تھا، لیکن شوہر کی وفا اسے محسوس ہوا کرتی تھی، اور شوہر کے پاس بیوی کو دینے کے لیے بہت کچھ نہیں ہوا کرتا تھا بزرگوں، لیکن بیوی کی محبت نصیب ہوتی تھی۔ بھائی کو بہن کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا اور بہن کے پاس بھائی کو کچھ نہیں ہوا کرتا تھا، کسی کے پاس کچھ نہیں ہے، ہاتھ خالی ہے، لیکن واللہ بزرگوں عرض کرتا ہوں کہ ان کے دل اتنے مطمئن تھے، ایسے مطمئن تھے کہ ان کی زندگیوں کو دیکھ کر کے محسوس ہوتا تھا کہ وہ جنت میں رہ رہے ہیں دنیا میں رہتے ہوئے بھی۔ بلال حبشہ سے آ رہے ہیں، سہیب روم سے آ رہے ہیں، سلمان فارس سے آ رہے ہیں، مدینہ کے گلیوں میں چل رہے ہیں، کچھ مدینہ کے ہیں، کچھ طائف کے ہیں، کچھ مکہ کے ہیں، کوئی روم کا ہے، کوئی حبشہ کا ہے، کوئی فارس کا ہے۔ جب مدینہ کی گلیوں میں چلتے ہیں تو سڑک کچے ہیں، لیکن ایسے چل رہے ہیں جیسے بھائی ہیں، خونی رشتے ہیں۔ جس طرح خونی رشتے کے بھائی آپس میں رہتے ہیں، ایسے آپس میں سہیب رہتے ہیں، سلمان رہتے ہیں، فارس کے سلمان ہیں، سہیب روم کے ہیں، بلال حبشہ کے ہیں، مدینہ کا کوئی ہے، مکہ کے ابو بکر عمر ہیں، سب آپس میں ایسے چل رہے ہیں راستے پر جیسے خونی رشتے ہیں۔ آج خونی رشتے والے بھی ایسے چل رہے ہیں جیسے برسوں کی دشمنی ہے، عداوت ہے۔ کیا ہوا ہے؟ آج تو ہمارے پاس سب کچھ ہے، بھائی کے پاس اتنا ہے کہ بہن کو سب کچھ دے دے، بہن کے پاس اتنا ہے کہ بھائی کو مالا مال کر دے، باپ کے پاس اتنا ہے کہ بیٹے سے کہتا ہے کہ بیٹا فکر مت کر، میں مر جاؤں گا تو زندگی بھر کھائے گا۔ بیٹا اتنا کما رہا ہے کہ باپ سے کہتا ہے کہ ابا فکر مت کیجئے۔ شوہر کے پاس سب کچھ ہے، بیوی کے پاس سب کچھ ہے، بزرگوں سب کے پاس
کبھی دلوں میں سکون نہیں ہے، زندگی میں چاشنی نہیں ہے، زندگی کا لطف جو دوبارہ ہونا چاہیے تھا، وہ لطف ہونا چاہیے تھا، وہ ختم ہو چکا ہے۔ کہاں گئے ہم؟ کیا چیز رخصت ہوئی ہے ہم سے؟ کس چیز کو کھو دیا ہے ہم نے؟ بزرگوں، رمضان کا مہینہ ہے، میں کیا عرض کر رہا ہوں اور میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں، سمجھیے کہ قرآن سے ہمارا تعلق بنے۔ صحابہ نے، بزرگوں نے قرآن سے تعلق کو جوڑا تھا۔ زمانہ آج بھی قرآن ہی سے فیض پائے گا، مٹے گی ظلمت شب اور سورج جگمگائے گا۔ زمانہ آج بھی قرآن ہی سے فیض پائے گا، مٹے گی ظلمت شب اور سورج جگمگائے گا۔ قرآن کو اپنائیں گے، قرآن کی سیرت، قرآن کے تراجیم کو، قرآن کے احکام کو اپنی زندگیوں میں لائیں گے، ہماری زندگیوں کے اندر تبدیلی پیدا ہوگی، ہمارے معاشرے کے اندر تبدیلی پیدا ہوگی۔ یاد دہانی اس لیے کرائی جا رہی ہے کہ میں نے شروع میں عرض کیا کہ رمضان کا مہینہ قرآن کا مہینہ ہے، اور قرآن رمضان کا مہینہ ہے۔ قرآن اور رمضان میں تعلق ہے۔ ایسے واقعات ہم قرآن میں آئینہ دیکھیں، قرآن کو پڑھیں، کہاں ہمارا تذکرہ ہے، کیسے ہمارا قرآن کے ساتھ تعلق ہونا چاہیے۔ قرآن کے تعلق سے ایسے واقعات ہیں کہ اگر ذکر کروں تو یقین آنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اکابرین اس طرح قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے، اور رمضان میں خاص طور پر ایسا معمول ہوا کرتا تھا کہ آج اگر ذکر کیا جائے تو لوگ انکار کر دیں گے کہ ایسا بھی کچھ ہو سکتا ہے کیا؟ کوئی ایک دن میں جسے قرآن پاک رمضان کے مہینے میں سنانی ہوتی تھی، رات اور دن اس قدر قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے کہ جس پارے کو سنانا ہے اسے 15 مرتبہ 20 مرتبہ پڑھ کر کے آتے تھے۔ اور عام لوگ بھی، گھر کی عورتیں بھی گھر کے کام کاج کے ساتھ 10 پارے 12 پارے قرآن پاک کی تلاوت کر لیا کرتے تھے۔ یقین نہیں آتا آج کل اگر موبائل کے لیے کہا جائے تو یقین آسانی کے ساتھ آ جاتا ہے، کیونکہ 3 گھنٹے اور 4 گھنٹے اگر ہم آسانی کے ساتھ موبائل چلا سکتے ہیں تو ہم 3 گھنٹے اور 4 گھنٹے قرآن پاک آسانی کے ساتھ کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ اگر کوئی آدمی 4 گھنٹے قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے اور آدھے گھنٹے میں 1 پارے کی تلاوت کرتا ہے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ 8 پارہ قرآن پاک کی تلاوت کر سکتے ہیں۔ کیا رمضان المبارک کے مہینے میں بھی 24 گھنٹے کے اندر ہمارے پاس 4 گھنٹے بھی اتنے نہیں ہیں؟ کچھ دین کی قربانی دے کر کے، کچھ کاروبار کی قربانی دے کر کے ہم 4 گھنٹے قرآن پاک کی تلاوت نہیں کر سکتے؟ بہت بڑی بات ہو جاتی ہے جو بیان کر رہا ہوں، لیکن ہر نماز سے پہلے اور ہر نماز کے بعد آج سے ہم عزم کریں، آج سے ارادہ کریں کہ ہم قرآن پاک کی تلاوت کریں گے۔ باتیں تو بہت کچھ عرض کرنے کی ہے بزرگوں، لیکن جو باتیں عرض کی گئی وقت ہو چکا ہے، یہی کافی ہے۔ اگر تھوڑی سی بات بھی اگر ہمارے دلوں کو آواز دے دے اور ہمارے دلوں پر دستک دے دے تو بہت بڑی بات ہو جاتی ہے، اور بہت ساری باتیں عرض کر دی جائے لیکن دلوں پر سے یوں ہی گزر جائے، ایک کان سے جائے اور دوسرے کان سے نکل جائے تو کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رمضان المبارک کے مہینے میں آج ہی ہمیں یہ ارادہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، ہم دل میں آج ارادہ کر دیں کہ انشاءاللہ ہم قرآن سے اپنا تعلق بنائیں گے۔ آج سے ہی ہم ارادہ کریں بزرگوں، اور انشاءاللہ ضرور کہہ دیں، اپنے دل میں ہی کہہ دیں، بہت بلند آواز سے نہ کہیں کہ ہم قرآن سے اپنا تعلق بنائیں گے۔ ہم پڑھنا جانتے ہیں تو پڑھیں گے، پڑھنا نہیں جانتے ہیں تو ہم سیکھیں گے، لوگوں کو جا کر کے کہیں گے جو پڑھنے والے ہیں کہ خدا کے واسطے مجھے پڑھنا سکھا دو۔ گھر میں بیٹا پڑھنا جانتا ہے تو باپ شرم نہ کرے، باپ کہہ دے کہ مجھے سکھا دو۔ بیٹی جانتی ہے تو وہ اپنے باپ کو سکھا دے۔ اس طرح آپس میں رشتہ داریوں میں ہی گھر میں ہی رہ کر کے قرآن کو سیکھا جا سکتا ہے، اور اگر گھر میں نہ ہو سکے تو ہم آس پاس کی مسجد میں جائیں اور وہاں پر جو لوگ پڑھنا جانتے ہیں ان سے کہہ کر کے قرآن پاک سیکھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رمضان المبارک میں جہاں ہمیں عبادتوں کی توفیق نصیب فرمائی ہے، ہمیں قرآن پاک سے بھی تعلق نصیب فرما دیں اور قرآن سے اپنے رشتے کو مضبوط کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔